إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال في مقام آخر والفجر وليال عشر معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، تقریباً 2/3 رمضان ہمارا گزر چکا ہے اور رمضان کا جو آخری حصہ ہے، آخری 10 دن ہیں، اس میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیا کام کرنا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیسے گزارنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ آج کے ہمارے مختصر سے موضوع کا حصہ ہے، تاکہ ہم ان 10 دنوں سے بہترین بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ جیسے رمضان باقی سارے مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اسی طرح رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، یہ باقی رمضان کے مقابلے میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا، اس کی طرف توجہ دلاتے، ترغیب دلاتے، کہتے ہیں لوگوں، تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں۔ کیا برکتیں ہیں؟ اس پہ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَفِيهِ اللَّيْلَةٌ، اس میں ایک رات ایسی ہے۔ کیا رات ہے وہ؟ کہا وَاللَّيْلَ فِيهِ اللَّيْلَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کے مساوی نہیں ہے، اس کے ایکول نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں گنا بہتر ہے۔ یہ صرف ہم اور آپ کے اندازے کے لیے ہے کہ جیسے ہمیں تو سمجھ گنتی کے حساب سے آتا ہے، دن ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، سال ہوتے ہیں، تو فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں، یعنی 80 سے اوپر سال کی عبادت ایک رات کی عبادت کے برابر ہے۔ پھر فرمایا جو اصل بات ہے
کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہا، کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا بس البتہ وہ پوری کی پوری خیر سے ہی محروم رہ گیا. ٹھیک ہے، اس رات میں عبادت کرنا واجب نہیں ہے، شریعت نے فرض نہیں قرار دیا. اگر کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا نہیں کہ تو کھڑا کیوں نہیں ہوا، تو نے عبادت کیوں نہیں کی، تو نے رات کیوں نہیں گزاری. لیکن جو یہ کام نہیں کرے گا پوچھ تو نہیں ہوگی، لیکن ایک بہت بڑی خیر، ایک بہت بڑی سعادت سے وہ محروم ہو جائے گا. اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی بتایا کہ جو اس سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آخری عشرہ داخل ہوتا، آخری 10 دن داخل ہوتے، نبی علیہ السلام کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے، پھر احیا لیلہ، اپنی راتوں کو جاگ کے گزارا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف خود جاگتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن میں کان یجتہد فی عشر الآخر، آخری عشرے میں جتنی محنت کیا کرتے تھے باقی رمضان میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے. یہ جو آخری عشرہ ہے یہ محنت کا وقت آ رہا ہے، عبادت کا وقت آ رہا ہے کہ اس میں میں اور آپ، کوئی بات نہیں 20 دن اگر گزر گئے، کچھ غفلت میں گزر گئے، روٹین سیٹ کرتے ہوئے گزر گئے، یا کسی بھی وجہ سے عبادت نہ کر کے گزرے، یا اس طرح سے نہیں گزرے جس طرح سے گزرنے چاہیے تھے، تو یہ 10 دن ہیں، ان کو ہم بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. اس میں کوشش کر لیں تاکہ یہ 10 دن پچھلے 20 دنوں میں بھاری ہو جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں. آخری سال نبی علیہ السلام 20 دن کے لیے اعتکاف بیٹھے تھے. کیا کرنے والے کام ہیں کہ اس رات ہم کیا کریں، کب کس چیز سے اس کا آغاز کریں، اور کیا چیزیں جو نہیں کرنی ہیں. بس مختصر سی یہ باتیں ہم ذہن نشین کر لیں تاکہ ایک یاد دہانی کے طور پہ، تاکہ اس رات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. انسان ہے، انسان ایک ہی عمل کر کے بعض اوقات تھک جاتا ہے. اس کی فطرت ہے کہ ایک عمل کر کے وہ بسا اوقات اکتا جاتا ہے. تو شریعت نے کئی اعمال بتائے ہیں، کئی چیزیں بتائی ہیں، لیکن عمل کرنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، وہ کیسے اس رات کا آغاز کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم النخعی رحمہ اللہ اور بھی کئی اسلاف ہیں، امام ایوب السختیانی، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب رات کا آغاز ہوتا، یعنی ابھی مغرب ہوئی ہے، مغرب کے بعد عشاء پڑھ لی یا عشاء سے تھوڑی دیر پہلے، وہ اس رات کا آغاز غسل کر کے کیا کرتے تھے. ابتدا ہی اپنے جسم کی پاکیزگی سے کیا کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ ناپاک تھے تو پاکی کی طرف آ گئے، بلکہ مزید اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، مزید نشاطت کی طرف جانے کے لیے، کہ انسان جب غسل کرتا ہے تو بسا اوقات دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، کوئی دن میں اگر کام کیا ہوا ہے، گرمی ہے، پسینہ ہے، دھول مٹی لگی ہوئی ہے، تو اب اس نے رات کو 6-8 گھنٹے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، تو وہ اس رات کا آغاز غسل کر کے کرے. تو اس رات کو عشاء سے پہلے ہم افطاری کر لیں. رات سے مراد یہ آگے 10 دن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو رات رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. یہ صرف طاق راتوں کا نہیں ہے بلکہ یہ پورے 10 دن کی عبادت ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ جو طاق راتیں ہیں ان میں زیادہ امکان ہے کہ یہ اس میں لیلۃ القدر ہوگی، تو اس میں تو بالکل پوری رات جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں محنت اور زیادہ ہونی چاہیے. ورنہ یہ نبی علیہ السلام کا جو فعل ہے یہ پورے 10 دن کے بارے میں ہے. تو ان 10 دن یہ معمول بنایا جائے، افطاری کی جائے، افطاری کے بعد تھوڑا آرام کر لیا جائے، اور آرام کرنا چاہیے. اب انسان نے پوری رات گزارنی ہے، دن بھر جاگا ہوا ہے، تو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو بھی انسان کو میسر آتا ہے وہ سو جائے، تھوڑی دیر قیلولہ کر لے، پھر اٹھے
تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ کیا کرے؟ جا کے غسل کر لے، اپنے آپ کو ایکٹیو کر لے. اور اگر جن بھائیوں کو چائے کی، کافی وغیرہ کی، قہوے کی عادت ہے وہ بھی پی لیں، تاکہ رات کا آغاز ہی اس چیز سے ہو کہ انسان جاگے، اپنے دماغ کو اپنے جسم کو تیار کرے اس عبادت کے لیے. ابراہیم نخعی اور امام ایوب السختیانی رات کو پہلے غسل کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی خوشبو لگایا کرتے تھے رات کو. جب رات کو نہائے ہیں اور اس عبادت کے لیے تیار ہوئے ہیں تو اس کا آغاز جسم پہ پرفیوم لگا کر، عطر لگا کر، خوشبو لگا کے کیا جائے. بلکہ یہاں تک آتا ہے، ثابت البنانی کہتے ہیں، وہ تمیم الداری کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان کا ایک حلہ تھا، ایک ان کا لباس تھا جو انہوں نے 1000 درہم کے عوض لیا تھا. کہا وہ اس حلے کو، اس لباس کو خاص اس رات میں پہنا کرتے تھے جس رات میں ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہے، یعنی یہ طاق راتوں میں اس لباس کو پہنا کرتے تھے. تو ہم بھی کوئی خاص لباس ہو، چلو خاص نہ ہو، نیا نہ ہو، تو ہم کم از کم صاف ستھرا لباس پہنے. اللہ کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے جا رہے ہیں، تو ہم کم از کم حال حلیہ تو بہترین ہو، نہائے ہوئے ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، اور لباس بہترین ہو، نیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور ان میں بھی اچھے سے اچھا ہو تو اور بھی اچھی بات ہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یعنی وہ اس رات کو ویلکم کیا کرتے تھے. اب غور کیجئے کہ جو شخص اس رات کا استقبال اس تیاری کے ساتھ کرے تو کیا خیال ہے رات کو اس کی عبادت میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب بھی کسی چیز کی تیاری کی جاتی ہے اس کی کوالٹی میں فرق ضرور پڑتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے رات کا آغاز غسل کر کے خوشبو لگا کے کیا جائے. دوسرا ایک کام یہ لازمی کیا جائے کہ تراویح جو امام پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہو رہی ہے یا گھر میں ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ تراویح کا آغاز کرے، قیام اللیل کا آغاز کرے، اور جب وہ ختم ہو جائے، امام پھرے، اس کے ساتھ وہ پھرے، یعنی وہ امام کے پیچھے کھڑا رہے. کب تک؟ جب تک امام نہ پھر جائے، امام اپنا سلام نہ پھیر لے، اپنی تراویح نہ ختم کر لے، تو اس کو اس قیام کا پوری رات کے قیام کے برابر ثواب ملے گا. تو اگر پوری رات ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، طویل قیام نہیں کر سکتے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہی ہم نے عبادت کرنی اور اس کے نتیجے میں پوری رات کا ثواب لینا ہے، تو یہ کوشش کی جائے اول سے لے کے آخر تک امام کے ساتھ تراویح پڑھی جائے. امام اگر عشاء پڑھا رہا ہے، عشاء بھی اس کے ساتھ پڑھیں. امام اگر اس کے بعد 8 رکعت جتنی رکعتیں نماز پڑھا رہا ہے وہ پوری اس کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد اگر وطر پڑھا رہے ہیں، وطر بھی اس کے ساتھ پڑھ لیں. ورنہ جو اکثر ائمہ ہیں تراویح کے، وہ وطر نہیں پڑھاتے، وطر دوسرا جو سامع ہے وہ پڑھاتا ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ وطر آپ کو اکیلے میں رات کو پڑھنے کا موقع مل جائے گا، پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا. اور پھر وطر جب آخری حصے میں جا کے پڑھیں گے تو اس کو تھوڑا طویل کر کے، لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور خود اس کو اپنی لذت کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ رات کی پوری رات کی قیام کا ثواب بھی مل جائے، اور خود کھڑے ہو کے جو لذت انسان کو مل رہی ہے اس کا بھی انسان کو فائدہ ہو جائے. تو تیسرا یہ کہ امام کے ساتھ تراویح پڑھی جائے. چوتھا یہ کہ پوری رات جاگنے کی کوشش کی جائے. اگر سونا ہے تو میں نے کہا نا، رات کے شروع کے حصے میں سو جائیں، دن میں سو جائیں، عصر کے بعد تھوڑا لیٹ لیں، ظہر کے بعد اگر وقت مل رہا ہے لیٹ لیں، مغرب کے بعد لیٹ لیں. اگر پھر بھی ممکن نہ ہو، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ لیں، اور پھر کوشش کریں 2 بجے 3 بجے اٹھ کے اپنی عبادت شروع کر لیں، تاکہ فجر تک یہ عبادت جاری رہے، اور رات کا جو آخری حصہ ہے، رات کا جو آخری پہر ہے، اس کا ثواب ہم سب کو مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. کب؟ رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں. تو اس آخری حصے کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا ہے. 5ویں چیز، خود بھی جاگنا ہے، گھر والوں کو بھی جگانا ہے. خود بھی جاگیں، گھر والوں کو بھی کوشش کریں وہ بھی آپ کے ساتھ جاگیں. جتنا جاگ سکتے، ظاہر ہے ان پہ اب جبر نہیں کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنی ہے، ترغیب دلائی جائے. بچے ہوں، بیوی ہوں تو شوہر ہو، بھائی بہن ہو، کوئی بھی ہو،
ان کو ترغیب دلائی جائے اور کوشش کیا جائے ان کو بھی جاگنے میں مدد کی جائے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عبادت کریں. سب مل کے عبادت کریں گے تو انسان کا بھی شوق بڑھے گا, اس میں بھی اضافہ ہوگا. اسی طرح اب رات کو عبادت کیا کرنی ہے؟ تو سب سے زیادہ اگر رات کو تراویح پڑھ لی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب پوری رات قیام کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, آپ نے تراویح پڑھ لی, پوری رات کے قیام کا ثواب مل گیا. لیکن اگر نہیں پڑھی تو ظاہر ہے انسان قیام اللیل کرے, نوافل پڑھے, کثرت سے پڑھے اور اس میں طویل کرے اس قیام کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام رات کو کھڑے ہوئے, سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی, پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھ دی, سورہ نساء بھی شروع کر دی. یہ ایک رکعت کی بات ہے. صحابی ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش ہوئی کہ ہم نماز چھوڑ دیں. اتنا لمبا قیام. نبی علیہ السلام قیام کیا کرتے تھے, پاؤں میں زخم پاؤں سوج جایا کرتے تھے, اتنا طویل قیام ہوا کرتا تھا. تو ہم اگر یہ امام کے ساتھ گھنٹہ ڈیڑھ قیام کر رہے ہیں تو یہ تو بڑا ایک کہہ لیجیے ایک شارٹ کٹ ہے اور بہت مختصر ہے. یہ اگر امام کے ساتھ نہیں کر رہے تو گھر پہ کریں, لمبا کریں. امام کی تو مجبوری ہے کہ امام نے سب کو پڑھانا ہے, اس لیے اس نے مختصر کرنا ہے. امام لمبا نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ چھوٹی کرائے. تو اگر امام 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا قیام کرا رہا ہے تو یہ بہت مختصر ہے اور یہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. لیکن اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تو اس کو چاہیے کہ اس کو طویل کرے, جتنا لمبا کر سکتا ہے کرے. اس میں ایک آپشن یہ ہے انسان کیسے لمبا کر سکتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کیسے کر سکتا ہے کہ موبائل میں قرآن کھول لے یا پھر ہاتھ میں مصحف لے لے اور مصحف کھول کے وہ قیام کر لے. یہ ام عائشہ کے جو غلام تھے ذکوان, ان سے یہ ملتا ہے کہ وہ قرآن کو سنا کرتے تھے. تو اگر قرآن یاد نہیں ہے تو اس کو کھڑے ہو کے تھوڑی دیر بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن بعض علماء اس کی ترغیب نہیں دیتے کہ سننے کی حد تک تو ہمیں ثبوت ملتا ہے, لیکن خود کھڑے ہو کے پڑھنا جواز ہے, اس سے جواز مل جاتا ہے. لیکن کوشش کیا جائے کہ اس سے قرآن کی بے حرمتی نہ ہو, سجدے میں جاتے ہوئے زیادہ حرکت نہ ہو. تو اس لیے قرآن کو الگ سے تلاوت کی جائے اور نماز میں جتنا قرآن یاد ہو اتنا پڑھا جائے. لیکن اگر پھر بھی تھوڑے وقت کے لیے انسان ہاتھ میں موبائل اٹھا کے قرآن پڑھ لے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے بھی عبادت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت میں نے کہا نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی سلف صالحین عام روٹین ہوا کرتا تھا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عام دنوں میں 7 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. عام دنوں میں پورے سال میں 7 دن میں ایک پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے. جب رمضان آتا تو ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور جب آخری عشرہ آتا ہر رات میں ایک پورا مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے. پوری ایک رات میں پورا قرآن 30 پارے. اور یہ کوئی یعنی ناممکن نہیں ہے. اگر 15 سے 20 منٹ میں ایک پارا ہو جائے تو پوری رات میں پورا قرآن ہو سکتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پورا قرآن پڑھنا شروع کر دیں, بلکہ کم از کم آدھا پارا, 1 پارا, 2 پارے, 3 پارے, 5 پارے, جتنا ممکن ہو رات قرآن کی تلاوت میں گزارا جائے. اور صرف تلاوت نہ ہو, تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تفسیر بھی سمجھی جائے, تدبر بھی کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب رات کو قیام کیا کرتے تھے, طویل قیام ہوتا تھا. وہ جو میں نے بتایا نا, سورہ بقرہ پڑھ دی اور اس کے ساتھ آل عمران پڑھ دی. اس میں راوی بتاتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی کوئی انعام, کوئی نعمت کا ذکر آتا, رحمت کا ذکر آتا, تو اللہ کی رحمت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے. اور جب بھی اس تلاوت میں کسی اللہ کے عذاب کا ذکر آتا, اللہ کی سزا کا, جہنم کا ذکر آتا, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے. تو جب بھی آپ رات کو قیام کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے جب پتہ ہی نہیں ہوگا ترجمہ کیا ہے, کیا چل رہا ہے اس کے اندر, تو کیسے مغفرت اپنے لیے, اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں گے. تو تھوڑا سا حصہ قرآن کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے. رات کا آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ کسی تفسیر کو اٹھا لیں اور ترجمے کے ساتھ اس کے معنی پہ, اس کے ترجمے پہ غور کریں, کچھ نہ کچھ تفسیر پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار بھی ہونے چاہیے. ظاہر ساری رات انسان قیام میں اور قرآن کی تلاوت میں نہیں گزار سکتا, رات کو ذکر اذکار ہونے چاہیے. اور اس رات میں سب سے جو افضل ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ
اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پا لوں تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ عائشہ آپ یہ کہیے گا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعا کثرت سے انسان رات کو پڑھے، اور کیوں نہ پڑھے، کیوں نہ پڑھے؟ یہ رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے۔ یہ رمضان آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک صاف کر لیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اس پہ بڑی شدید وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو پتہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے دعا پڑھی، کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبی علیہ السلام نے اس پہ آمین کہا تھا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی اس لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اجر کے حصول کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے پچھلے گناہوں کے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ رمضان اور رمضان کی راتیں آتے ہی اس لیے تاکہ میں اور آپ اپنے گناہوں کی معافی کریں، معاف کروائیں اپنے گناہوں کو، گڑ گڑائیں اللہ کے آگے۔ رات کا آخری پہر ہے، اس میں اللہ سے معافی طلب کریں۔ یہ رزق کھولنے کے دروازے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ رات کو سحری کے وقت اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا یہ انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اس لیے دعا کی جائے، ذکر اذکار کیے جائے، استغفار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اگر ایک انسان اویل کرنا چاہتا ہے، یہ ساری چیزوں کو اپنے نامہ اعمال میں سمیٹنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو اعتکاف میں بیٹھے۔ مساجد میں اعتکاف کا انتظام ہوتا ہے، یہ 10 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کر لے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، افطاریوں پہ جانا، مارکیٹوں میں شاپنگ کے لیے جانا، کاروبار کرنا، پورا سال پڑا اس کے لیے۔ یہ 10 دن ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، یہ 10 دن ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر یہ 10 دن یہ راتیں ضائع ہو گئیں تو یہ اصل محرومی ہے۔ تو یہ سارے کرنے کے کام ہے، اور کیا نہیں کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان پوری رات سوتے ہوئے گزار دے، یہ اپنا یہ وقت ہے یہ ہاتھ سے پورا ہی نکال دے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس کو کھو دے، پوری رات سوتا پڑے، یا پھر شاپنگ کرنے میں گزار دیں، عید کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور اچھے لباس ڈھونڈنے میں گزار دے، مارکیٹوں میں گزار دے۔ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جو نئے کپڑے پہنے، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جو نئے کپڑے پہنے، بلکہ فرمایا کہ انما العید لمن خاف یوم الوعید، کہ عید اس کے لیے ہے جو قیامت کی وعید سے ڈر گیا، جس نے اپنے گناہوں کی معافی کروا لی، یہ عید اس کے لیے ہے۔ تو اس لیے وہ عید اگر ہم نے اپنی کرنی ہے تو یہ گناہوں کی معافی کے بعد والی عید کروانی ہے۔ یہ نئے کپڑے پہننا یہ تو بس دنیا کی چیزیں ہیں، 2 دن پہنیں گے خراب ہو جائیں گے، پرانے ہو جائیں گے، لیکن ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہماری قبر تک جائیں گے۔ تو اس لیے ان راتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور کوشش یہ کریں اس رات اپنے سوشل میڈیا اور موبائل سے اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہے اور پھر کئی گھنٹوں گزار دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتے اس کو۔ تو کوشش کریں جس کمرے میں کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں اس موبائل کو اس کمرے میں نہ رکھیں، ایک آدھ کمرے باہر رکھیں، دوسری جگہ پہ رکھیں تاکہ دھیان ہی نہ جائے۔ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، سوشل میڈیا بند کر دیں، ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، ان ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ پورا سال پڑا ہے ان کو دیکھنے کے لیے، عید آ رہی ہے، عید پہ دیکھتے رہیے گا، عید کے بعد دیکھتے رہیے گا۔ ان راتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔